الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ منعقدہ تقریب، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں اتار اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ نور پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ، سیرت، یہ ہم معنی لفظ ہیں اور ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے ان لفظوں سے آشنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسوہ نور کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرنا ہوتی ہے۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ہم از خود تراشتے ہیں اور ان کو اختیار کرتے ہیں۔ معاشرتوں میں، قوموں میں عمومی طور پہ کئی سلسلوں سے چلی آتی روایات کو یا اس دور کی مروجہ تہذیب کو لوگ اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایسا صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں اور آپ اس خطے میں، اس معاشرت میں رہتے ہیں، تو ہماری عادات، ہمارے رویے اور ہمارے معمولات ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ انسانی طبع ہے، انسانی فطرت ہے کہ ہم اس طرح ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مطابقت میں قدم بقدم زندگی کا سفر اور زندگی کے روز و شب بسر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی شخص اپنے لیے چلنے کا راستہ، عادات، رویے، رسوم، تقویم، عادات، تمدن، طرز زیست اور انداز معاشرت بالکل منفرد اپنا ہی رکھے اور اس کا وہ زندگی گزارے۔ ایسا کسی بھی معاشرت میں نہیں پایا جاتا، چاہے وہ کفر کی معاشرت ہے یا اسلامی معاشرت ہے یا کوئی دینی معاشرت ہے۔ اگر کوئی چند لوگ جنگلوں میں مل کے رہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی مشترکات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب یہ طے ہے، انسانی طبع ہی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے روز و شب کے معمولات مرتب کرتا ہے، تو پھر اس کو بہترین، کامل، اکمل اور مکمل اور خوبصورت نمونہ جو زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ایک زندگی ہے۔ جو اللہ کی منزل کردہ کتاب قرآن مجید کے بتائے ہوئے اسلوب کے، طریق کے، اس
اتری ہوئی تھیوری کے عین مطابق عملی مشق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے بارے میں تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھتے والے اگر تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، طرز زندگی ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، جہاں قرآن نے حکم دیا وہاں حضور پائے جائیں گے، اور جہاں سے قرآن نے روکا وہاں آپ کو حضور نہیں ملیں گے۔ تو قرآن کی عملی تفسیر اور خوبصورت نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات ستوتہ صفات ہے، اور یہ حضور کا نقشہ، سیرت کا نقشہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے کردار کو، رویوں کو، عادات کو، خصائل کو، طرز زیست کو، انداز معاشرت کو اس کی بیوی سے بہتر نہیں جان سکتا، کیونکہ انسان یہاں اپنی حقیقی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ خلیق ہے اور بہت خوش مزاج ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو۔ جن دنوں کے اندر الیکشن کا ڈرامہ لگتا ہے تو اگر کوئی شخص ووٹ مانگنے آیا ہے اور بڑی نرمی سے، لجاجت سے، میٹھے دل آویز لہجے میں آپ سے مخاطبت کرتا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ اس کا حقیقی طریق ہے یا یہ اس کا معروضی رویہ ہے، کیونکہ سیرت جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے، اصلی حالت کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیے، جب فرعون نے جادوگر بلا لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے ایک میدان میں سب جمع ہوئے تو ان کے ساتھ جو رسیاں تھیں انہوں نے جب وہ پھینکی تو وہ لگ رہا تھا جس طرح یہ لہراتے ہوئے سانپ ہیں، تو کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دیجیے، تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجیے، اب اس کو ہم اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں، یعنی اصلی حالت تو عصا ہے، یہ اس کی حیات مقلوبہ تھی جو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تبدیل ہوئی۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اب اس کو اس کی حقیقی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں، تو وہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی اصلی حالت کے لیے وہ سیرت کا لفظ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، تو کسی شخص کی حقیقی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے، اور حقیقی حالت کہاں معلوم ہوگی؟ وہ اس کے بے تکلف دوستوں میں معلوم ہوگی، اس کے خاندان کے لوگ بتائیں گے، اس کے قریبی لوگ بتائیں گے، اور بیوی سے بڑھ کر کون ہے جو کسی شخص کی حقیقی حالت کو بیان کر سکتا ہے۔ تو ام المومنین جب حضور کی سیرت کا نقشہ بیان کرتی ہیں تو کتنی ان کی بات دل کو لگتی ہے، اور کیا انہوں نے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے جامع انداز کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، میں تمہیں ایک ایک بات کیا بتاؤں، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن کمالات سے مزین کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے، جن اخلاق کا حامل کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ قرآن جن امور سے منع کرتا ہے تو آپ کو شمع بھر بھی وہ چیز یہاں نہیں ملے گی، یہاں نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ کان خلقہ القرآن۔ اب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان سے بھی حضور کا سیرت نامہ، حضور کو اسوہ انور پوچھتے ہیں۔ پہلی وحی کے نزول پر حضور کے قلب اطہر پر جو ایک کیفیت آئی قرآن کے نزول کے بعد، ظاہر ہے یہ قرآن تو اگر پتھروں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی قرآن مجید کو برداشت نہ کر پاتے۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا۔
وزنہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ بھی اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، شک ہو جاتے، گوارا نہ کر پاتے۔ لیکن بہرحال اس کی کیفیت تو تھی جو حضور کے قلب اطہر پر آئی۔ تو آقا کریم نے گھر آ کر کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو جملے کہے وہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان بھی ہے۔ 6 چیزیں، ایک روایت میں 5 چیزیں، ایک روایت میں 6 چیزیں آتی ہیں۔ سیر کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، باقی کتب حدیث میں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس کیفیت پر ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب حضور کی سیرت کو بیان کرتے انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ ان کے تلخ نامناسب رویوں کے باوجود درست ہے۔ اور فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ کھردرے نامناسب رویوں کے باوجود وہ اپنی زبان کو ان کے حوالے سے کنٹرول کرے، وہ ان کو کوئی ایذا نہ دے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے، سوائے اس کے کہ جب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے امور آپ کو لاحق ہوں کہ جو آپ برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر ایک حد تک آپ کو فاصلے احتیاط برتنے کی ضرورت، اس کی تو اجازت ہے، لیکن صلہ رحمی کے ضابطے توڑ دینا اور قطع تعلقی کر دینا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اور اللہ کے محبوب اس کی مثال ہے۔ آقا کریم کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں، کانٹے لا کے جنگلوں سے حضور کی راہوں میں بکھیرے۔ ام جمیل رشتے میں چچی لگتی تھی۔ ابو لہب نے حضور کے لیے کیسے کیسے نازیبہ کلمات کہے، تبًا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، گڑے کھودے کے حضور کی راہوں میں۔ آقا کریم سجدے میں سر انور رکھے ہوئے ہیں، اوجریاں ڈال دی گئی، گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک دیے گئے، اور آپ نے صرف اتنا کہا قریش یہ حق مجاورت ہے جو تم ادا کر رہے ہو، ہمسائیگی کے یہ حق ہوتے ہیں جو تم ادا کر رہے ہو۔ لیکن اب دیکھیے یہاں حسن سلوک کا رنگ، کہ جب حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اتریں گی۔ آقا کریم نے فرمایا سب کو بلایا گیا تو فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں بولے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں، باقی شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنا کیا ہوا سارا یاد تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا؟ ہمارا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جو برادران یوسف نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ ذرا اس کا نقشہ، اس کا تصور بھی ذہن میں آئے تو انسان کب کپا اٹھتا ہے کہ چاند جیسا بھائی کون ہم نے کیا۔ پھر مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض بیچ دیا، اور آج اب وہ عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غلہ نہیں ہے اور ہم بھوک سے، افلاس سے، فاقوں سے جان کی بازی ہار رہے ہیں، تو ہمارے اوپر صدقہ کیجیے، ہمارے اوپر مہربانی کیجیے۔ تو تب بولے حال علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوا کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو ان کے خیال میں تو یوسف ایک بھولی بسری داستان ہو گئی، اور واقعہ کنعان کا ہے، عزیز مصر، اور اس کی زبان سے یوسف کا تذکرہ، یہ کیسے جانتا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ دماغی قوا حرکت میں آئے
کہ عزیز مصر وہ بچپن کی کہانی 40-45 برس بیت گئے اس بات کو، اور یہ کیا بول رہے ہیں، اور پھر تصور میں معصوم یوسف کے خد و خال ابلنے لگے، اور عزیز مصر کے چہرے کی مشابہت ان خد و خال سے ملتی ہوئی دیکھ کر کے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں؟ کالا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف۔ اب حضرت یوسف پردہ گرا کے چلے جاتے ہیں، اور ہیجان کے اندر جو بھائی مبتلا ہوتے وہ ہیجان جان لیوا ہوتا، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جب عزیز مصر کے روپ میں کھڑے اور کہا میں ہی یوسف ہوں، اور یہ وہی تھے جنہوں نے اسی پاکیزہ وجود کو کنویں میں پھینکا تھا، اور آج یہ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی سوالی بن کے حاضر ہیں۔ اور جب یہ ساری کہانی تشت ازبام ہوتی ہے اور انہیں سمجھ آتی ہے تو جسے کنویں میں پھینکا تھا وہ یہاں کھڑا ہے، تو اب ان کے اوپر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ ان کو کوئی سزا نہ دی جاتی، صرف تھوڑا انتظار کروا لیا جاتا تو جان لیوا ثابت ہوتا۔ اس ہیجان انگیز لمحوں کو تھوڑی سی طوالت دے دی جاتی تو یہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے، یہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن کریم یوسف علیہ السلام کا مزاج دیکھیے، آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، بے فکر ہو جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو کہا آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ تو یہ حضور کی سیرت کا ایک عنوان ہے جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ برجستہ بیان کیا، ظاہر یہ حضور کی زندگی کا لازمی حصہ تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے انہیں دیکھا تھا۔ دوسری بات جو ام المؤمنین نے حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال اوروں کے لیے جینا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اس بنیادی نقطے سے ہی آگاہ نہ ہو۔ آپ نے کبھی درختوں کو بھی اپنا پھل کھاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اپنی چھاؤں میں درخت خود نہیں بیٹھتے، خود جلستے ہیں کڑکتی دھوپ میں، اور اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ہی ٹھنڈک اور آسودگی دیتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو اپنا دودھ پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ تو وہ اشرف المخلوقات کاہے کا ہو سکتا ہے جو خود غرض اپنے لیے ہی جیتا ہے اور اوروں کے لیے کبھی اس کے دل میں کوئی ایسی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اشرف تبھی ہوگا جو اوروں کے لیے نافع ہوگا۔ خیر الناس من یدفع الناس، بہتر وہ ہے جو اوروں کے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت آپ کرتے ہیں۔ ہم تو خود امیر بننے کے لیے اور امیر سے امیر تر بننے کے لیے، امیر تر سے امیر ترین بننے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ لیکن جو کریم اور شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے، خیر بانٹنے کے لیے، لوگوں کے دکھ کم کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہم تو صرف کھانے پینے عیش و عشرت کرنے کے لیے، خاندان شریکہ برادری دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، بہت اونچے چلے گئے ہیں اور تم حقیر اور کمزور ہو، ہم تو اسی چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جو انسانی قدروں سے آگاہ ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا التزام رکھتے ہیں کہ اوروں کے لیے جیا جائے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ رزق کمانے کی 3 نیات ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر ان نیات کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے تو وہ عین دین اور عبادت ہے۔ سب سے پہلا مقصد رزق کمانے کا اور نیت جس کا استحضار، جس کا جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے، جو نیت جڑی ہو ہمارے رزق کے کمانے کے ساتھ کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ میری ضرورتیں جو میرے ساتھ جڑی ہیں اگر میں خود کماؤں گا نہیں
تو مجھے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو یہ ہے پہلا مقصد رزق کمانے کا، کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد، اللہ مجھے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق دے تو میرے ساتھ جڑے ہوئے، میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یعنی اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمائی کی جائے۔ یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہو۔ تیسری نیت کہ اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر مجھے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، بے وبا ہیں، جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ ملا تو میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ مقصد تین ہیں رزق کمانے کے۔ اگر رزق جمع کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، یا اور مقاصد شرع اگر ملحوظ ہیں اور ان کے لیے رزق کمایا جا رہا ہے تو وہ حلال رزق بھی وبال ہے۔ لیکن اگر ان تین نیتوں کے ساتھ حلال رزق کمایا جائے تو وہ رزق باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر فرمائے التاجر الصدوق الامین مع النبی یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْلُومَ، آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں۔ چوتھی بات، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی یہ صالح اور پاکیزہ فطرت لوگوں کا مزاج ہے، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے آ کے کھاتا ہے، اپنی قسمت کا کھانا، آپ کی قسمت نہیں اٹھا کے لے گیا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ اور پچھلے دن پر مہمان ہے تو پھر مہمان کی تکریم اس ایمان کی علامت ہے، اس ایمان کی پہچان کا سبب و ذریعہ ہے۔ ویسے بھی جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو لباس دے کے، کسی کی ضرورت کی تکمیل کر کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے میں بہتر جانتا ہوں کہ کسی حاجت مند کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلا جائے۔ اتنی بڑی بات ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، لیکن اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم آپ چلتے ہیں تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، فقیر تو یہی کہتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ اچھا لگتا ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے اور تو عزت نفس کے ساتھ وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہیں اور ضرورت کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ نے کہا کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی ریاستیں، چلے، محنتیں، شب و روز کی ثقافتیں اور دیگر جو امور ہیں وہ سب آدھے زمرے میں آتا ہے۔ آدھا فقر
भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन लोगों को लिबास पहनाना है। तो अल्लाह के महबूब का वस्फ़ नमाया जो उम्मुल मोमिनीन बयान कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी हुजूर ने एक कैफियत बयान की, तो आप कहने लगे कि इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम, और फिर फरमाया व तकरिज़ ज़ैफ़, जिसका आप लोगों को मेहमान नवाजी करके खुशी हासिल करते हैं। और फिर 5वां वस्फ़ हुजूर का बयान किया व तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का वस्फ़ नुमाया है। मैं कहता हूँ हमारे अंदर झूठ किधर से डर आया? हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिनको काफिर भी सादिक और अमीन कहते थे। अल फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, अरबी का एक मकूला है, कमाल उसे कहते हैं जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। जो नहीं मानते थे, इनकार करते थे, मुकावमत में मुकाबल आ गए, मुखालिफत की, क्या कुछ नहीं किया, तलवारें उठाई मुकाबले में, कत्ल के मंसूबे तैयार किए, दार नदवा में बैठ के साजिशें तैयार की, घर का घेराव कर लिया, चिरागे जिंदगी बुझाने की कोशिश में लगे रहे और हर तरह रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन उनसे भी पूछे तो वो भी कहते हैं सादिक भी ये हैं, अमीन भी यही। ये किरदार है। मैं और आप अपने किरदार पर गौर व फिक्र करें कि हम खड़े कहाँ हैं। दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे। ये हुजूर का वस्फ़ नमाया था। अल्लाह अकबर। बल्कि जब हुजूर ने जबल सफ़ा पे सनादीद कुरैश को बुलाया और उनको अल्लाह की दावत देने लगे, तो सबसे पहले ये पूछा कि लोगों, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ की दूसरी जानब एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्त व ताराज कर देगा, तुम्हारे ऊपर हमला आ रहा होगा, तो मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो। इस कदर आपकी सदाकत पर यकीन है। तो आका करीम ने फरमाया अगर इतना तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मान लो अल्लाह एक है। मैं उस वहदहु ला शरीक का पैगाम लेकर आया। ये अलग बात है, वक्ती तौर पर उन्होंने इनकार किया, लेकिन सोचने पे मजबूर हो गए। जो कल सच्चा था वो आज भी सच्चा है। और जब हुजूर के घर का घेराव करके हुजूर की ज़िंदगी का चिराग बुझाने के लिए दरपे हुए, आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पे लटाया था और कहा था कि इनकी अमानतें दे के तुम भी सुबह मदीने चले आना। तो गोया ये इस बात का ऐलान है कि जो जान के दुश्मन हैं उनकी अमानतें भी हुजूर के घर में पड़ी हुई है। ये था हुजूर का वस्फ़ और आका करीम की सदाकत, हुजूर की दयानत और अमानतदारी का रंग और जमाल। आज हमारा ताजर कहता है कि झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता। मैं कहता हूं कि जापान कैसे बेच लेता है, पूरी दुनिया में फरोख्त कर रहा है, सच बोल के दे रहा है। हम कहते हैं झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता। ये मंतक तराशी कहाँ से? हम तो उस दरसगाह में नहीं पढ़े जहाँ झूठ सिखाया जाता है और झूठ को फन करार दिया जाता है। हमारे आका और मौला तो सादिक और अमीन थे। मेरे और आपके आका और मौला से जब पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, फरमाया नहीं, बहादुर होता है। लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली कर जाए, आखिर बशरी तो है। फिर पूछा गया मोमिन बखील हो सकता है, फरमाया नहीं, सफ़ी होता है। लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए, आखिर बशरी तो है। बल्कि एक रिवायत में आया कि जो औलाद है मुबखिलतुन मुजबिनतुन, औलाद इंसान को थोड़ा थोड़ा बखील बना देती है और थोड़ा थोड़ा इसको बुज़दिल भी बना देती है। जब औलाद नहीं होती तो इंसान मुश्किल जगह पर छलांग लगाने से नहीं डरता, लेकिन औलाद हो जाए तो वो 100 बार सोचता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। बड़ा शाह खर्च होता है, लेकिन औलाद हो जाए तो फिर बचत करने लग जाता है कि मेरी औलाद है और उनकी ज़रूरियात है। तो कहा औलाद थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है और थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी बना देती है। लेकिन मोमिन की फितरत क्या है कि वो बहादुर होता है। हो सकता है कभी बुज़दिली कर जाए। मोमिन की फितरत क्या है? वो सही होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी सरजद हो जाए। ये 2 बातें हुजूर ने बयान फरमाई। तीसरा सवाल हुजूर अलैहिस्सलाम से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता,
یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو، اپنی باطنی حالت کو پرکھنا ہے تو ہم اس زاویے سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو پھر اندر کی دنیا لٹ چکی ہے۔ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کے ساتھ سچائی جڑی ہے، اور سچائی ایمان کی علامت ہے، اور ہمارے آقا و مولا نے جھوٹ سے اتنی نفرت دلائی۔ ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا، کیوں نہیں حضور؟ ارشاد فرمائی، فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی، اور حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تیسری چیز بیان کرنے لگے، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور پہلی دو چیزیں ٹیک لگائے حضور نے بیان کی۔ اب تیسری چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑی۔ حالانکہ پہلی جو دو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی حضور نے اکبر الکبائر کہا، لیکن یہ تیسری وہ شے تھی جس کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ٹیک چھوڑی، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، اور وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے۔ ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور یہ بار بار فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار فرما رہے تھے، اور ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار کر لیں۔ حضور جو اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ گئے، وہ بات ہمارے اندر اتر گئی، لیکن اللہ کے محبوب نے ایک تو ٹیک چھوڑی، سیدھا ہو کے بیٹھے، اور پھر ارشاد فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اب جھوٹ کی اتنی مذمت ہمارے آقا و مولا کریں، اور ہم جھوٹ کو ایک معمولی فعل سمجھیں، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس دور میں فن ہے، جھوٹ کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں رینگ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ زندگی میں جھوٹ بھی ہونا چاہیے، کاروبار میں بھی جھوٹ، اور ملازمت میں بھی جھوٹ، تجارت میں بھی جھوٹ، حتیٰ کہ ہر شعبے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہماری زندگی میں آ کے جڑ گیا۔ تو برکت کہاں سے آئے؟ جہاں جھوٹ آئے گا وہاں برکت نہیں آئے گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ اس کو سونگھتے ہیں، اور اس بدبو کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آ رہے تھے، جھوٹ کی عفونت کی وجہ سے وہ ایک میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، اولاد بھی جھوٹ بول رہی ہے، سب ایک دوسرے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، باہر سے آنے والوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دکان میں بھی جھوٹ بول کے آئے ہوں، فیکٹری میں بھی جھوٹ بول کے آئے ہیں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو فرشتے کتنے میل دور پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ جو رحمت کی ڈلیوری ہمارے گھر دینے آئے تھے، اور رحمت کا پیکٹ پکڑا ہوا ہے، پارسل پکڑا ہوا ہے، لیکن شہر سے باہر کھڑے ہیں، گلیوں میں تعفن بدبو اتنی ہے کہ وہ آگے آ نہیں پاتے۔ اور جب مسلسل رحمت ہم وصول نہیں کر پا رہے، فرشتے آ نہیں رہے، تو گھروں میں نحوستیں پھیل گئی، ہم گھبرا گئے، اور پھر ہم سب جا کے کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، اور کسی نے بندش کر دی ہے، اور پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ عامل تو ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے تھا، اس کو تو ضعیف الاعتقاد اور روحانی امراض کے مارے ہوئے لوگ چاہیے تھے۔ تو اس نے کہا وہ تو ویلے سے آ گیا ہے، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ ہاں لیکن اب اتنا ہوا ہے کہ یہ تعویذ پرانے ہو گئے ہیں، اب سایہ بن گیا ہے، اب تجھے 16 منگل آنا پڑے گا، 15 اتوار آنا پڑے گا، کالا بکرا لانا پڑے گا، اور اس کا بھی ڈیرا چل گیا، اور مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، کس لیے؟ اپنے گھر کی نحوست ختم کرنے کے لیے۔ اور نحوست کی وجہ کیا ہے؟ جو رحمت کا پارسل لے کر آنے والے فرشتے تھے وہ گلی سے باہر کھڑے ہیں،
ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے اور جا رہے ہیں 16 منگل 17 منگل 18 منگل، اور جو ہے وہ جا کے اپنا مال بھی لٹا رہے ہیں، جس سکون کی تلاش میں ہیں، جس برکت کی تلاش میں، وہ پھر بھی نہیں مل سکا، اور الٹا اپنا عقیدہ بھی بگاڑ لیا۔ اور استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض خواتین تو عزت بھی لٹا بیٹھتی ہیں، ایسے مسخرے لوگ عاملین کے روپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا جو وضع قطع بھی شریعت کی مطابقت میں رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا ہے، خشیت الہی کا جذبہ اس کے سینے میں موجود ہے، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور شریعت نے ہمیں جو بیماریوں کے، روحانی امراض کے علاج کا طریق بتایا ہے، احادیث میں آیا ہے، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے علاج کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے اگرچہ بہت کم ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عاملین جو ٹیے لگا کے بیٹھے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوتا، اور آئے دن اخبارات میں سٹوریاں چھپتی رہتی ہیں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا سبب کیا؟ ان کو موقع کیسے ملا؟ جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست اتر آئی، برکت نکل گئی، اور نحوست ہی نحوست پھیل گئی، اور تعفن ہی تعفن پھیل گیا۔ رحمت کے فرشتے پارسل لیے باہر کھڑے، اندر آ نہیں رہے، اور ہم پھر الٹا ان لوگوں کا شکار ہو گئے، اور ان کا گھر تو چل گیا لیکن ہمارا گھر اجڑ گیا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں سچ کو لے کے آئیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ بولو گے تمہاری طبیعت میں اطمینان کا نور آئے گا، اور جھوٹ بولو گے تمہارے پاس دولت کی کثرت بھی ہوگی تو پھر بھی بے چین اور عدم اطمینان کا شکار ہوگے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کثرت کے پیچھے چل پڑے ہیں، برکت کے پیچھے نہیں۔ رزق کی برکت اور چیز ہے، رزق کی کثرت اور چیز ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا رب ہمیں رزق مبارک دینا چاہتا ہے، اور مبارک رزق سچ سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹی قسموں سے آپ سودا تو بیچ لو گے، برکت نہیں ہوگی، لیکن اگر سچ سے تھوڑا بھی بیچو گے تو وہ جو تھوڑا مال بھی ہاتھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں ڈال دے گا، اور اپنی کرم نوازیاں آپ کو مجھے نصیب کرے گا۔ تو آئیے میں اور آپ عزم کر کے اٹھیں۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ اصل ہمارے ہاں جلسہ سننے کا، جلسہ کرنے کا، جلسہ کرانے کا مقصود کیا رہ گیا ہے؟ تلذذ سمعی۔ واہ واہ، کیا جلسہ ہوا، کیا خطاب کیا، کیا اٹھان تھی خطیب کی، اور ہم یہ سننا چاہتے ہیں اور واہ واہ کے ڈونگرے برسانا چاہتے ہیں، اور پھر خوشی خوشی گھر لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ بات ہم نہیں سننا چاہتے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے اور اپنی زندگی کو بدلنا پڑے۔ تو 100 سال بھی یوں جلسے سنتے رہیں گے جس میں ہم عمل کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ ہمارے لیے نافع نہیں ہوں گے، اور اگر ہم عمل کی راہوں کے مسافر ہوں گے، خیر کی طرف بڑھیں گے، تو اٹھنے والا ہر قدم منزل کی طرف قریب سے قریب طرح میں کرتا چلا جائے گا۔ تو آئیے آج کی اس مجلس کے اندر، چونکہ اسوہ رسول عنوان ہے، تو اسوہ رسول کے عنوان سے حضور کا نمایاں اسوہ ہے کہ حضور کی زندگی سچ سے عبارت تھی، سچائی سے حضور علیہ السلام کی معرفت اور پہچان ہے، حتیٰ کہ جو دشمن ہے وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے کردار کو ایسا نہیں بنا سکتے اس نبی کے غلام ہو کر، اس نبی کے نوکر ہو کر، اس نبی کے گدا ہو کر، کہ لوگ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ جو مرضی ہو جائے یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ عاشق رسول ہوا کرتا ہے، یہ حضور کا غلام ہوا کرتا ہے۔ میری غلامی کا ثبوت میری پگڑی سے نہیں، میری غلامی کا ثبوت یہاں لگے ہوئے بیگ سے نہیں، میری غلامی رسول کا ثبوت میرے کڑکتے گرجتے نعروں سے نہیں، میری غلامی کا ثبوت میرے رویے سے ملے گا، میرے طرز زندگی سے ملے گا۔ میں کسی سے کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار میں اس کے ساتھ کیسا ہوں، میں نے کیا رویہ کیا، اس سے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر حضور کی غلامی کا کتنا اثر ہے۔ میرا رنگ، میرا ڈھنگ، کوئی میرے سے رشتہ داری کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے، عاشق رسول ہے، تو اس نے تو میرے سے فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے سارے معاملے الٹ ہوں اور ہم زبان پر تھرکتے ہوئے لفظوں سے ہی اظہار محبت کریں تو میاں ابھی ہمارا عشق کچا ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔
عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا پر عاشق پیتا مر کے۔ اگر عشق کا دعویٰ کیا ہے، محبوب تو حکم بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق سمجھتا ہے، یعنی محبوب چاہتا کیا ہے۔ جو محب خالص ہوتا ہے اس کو محبوب سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ کی چاہت کیا ہے، اسے محبوب کی مرضی کا پتہ ہوتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے اور ایک مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی۔ رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے جا کے اسے بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید پسند نہیں آیا حضور علیہ السلام کو۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑی اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی وضاقتہ سے لے کے لباس تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند ہے، اپنے طرز زندگی، انداز معاشرت، امور سیاست، انداز زیست کو دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ مرضی ہم اپنی کریں گے لیکن ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، تو میاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ تو ایسا حکم بھی دے دے جس کا بجا لانا ممکن نہ ہو تو محب یہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہوگا، وہ تیشہ اٹھاتا ہے اور کندھے پہ رکھتا ہے اور پہاڑ کھودنے نکل جاتا ہے۔ کہ محبوب نے کہہ دیا کہ پتھروں سے نہر کھود کے لانی، اور وہ بھی دودھ کی، حالانکہ پتھروں سے نہر دودھ کی کیسے کھود کے لائی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ نہیں سوچتا اور کوئی معترض نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ کہا محبوب نے کہا ہے تو میں کر کے گزروں گا۔ یار ایک خاتون کا عاشق پیشہ کندھے پہ رکھ کے نہر کھودنے نکل جاتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، تو کیا نبی کا عاشق صرف باتوں سے عاشق ہوگا؟ عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں حضور کا عاشق۔ ایک صاحب تشریف لائے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد، ایک مدت کے بعد آئے، انہوں نے حضور سے سلام عرض کرنا چاہا لیکن آقا کریم نے رخ پھیر لیا، تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب سمجھ گیا کہ حضور ناراض ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ہمیں تو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بزرگ، استاد، والد، مرشد ناراض ہے اور ہمیں ناراضگی کا علم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کو پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے سوچا اور کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ حضور علیہ السلام منع فرما چکے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے، تو شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ بیٹھ گیا، مجلس برپا ہو گئی۔ جب اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے، یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو حضور نے وہ پھینک دی تو جانے لگے، تو کسی نے کہا کہ وہ اٹھا لو، آخر ہے تو قیمتی دھات، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی پہن لے گی۔ تو صحابی نے جواب دیا سنو، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ بڑی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، کچھ بھی پڑا رہے، میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر کر کے دیکھیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے پھینک دیا،
کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے, کوئی ایسا تعلق تو نہیں اٹھائے پھر رہے, کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھیر دیا. اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان کا عاشق ہوں, تو پھر میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق محب کی ہر بات مانتا ہے, اس کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے. اس لیے میں اور آپ اپنے عشق کا ثبوت اپنے عمل سے دیں گے. ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہم واقع حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کے عاشق ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں, میرے استادوں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم مسلمان ہوتے ہو, تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے, تمہاری وضاحت طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. ہم اپنا ایسا انداز, ایسا طرز زندگی اور ایسا انداز معاشرت پتا ہے. تو آئیے اسوہ رسول کے اس پاکیزہ عنوان کے ساتھ مجلس نور منعقد کرنے والوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ میاں والی کے جملہ احباب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی, کئی دنوں سے محنت کر رہے ہیں اور آپ کو بلایا. اس کا مقصد آپ کو کوئی لطف انگیز گفتگو سنانا نہ ان کا مقصد تھا, اور شاید آپ بھی اس لیے نہیں آئے. میں اور آپ عمل کی باتیں لے کے یہاں سے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میاں والی کے کوئی 100 کے اگر یہ 2% یا 1% بھی شاید ہوں, اتنا بڑا شہر ہے. لیکن صرف اتنے لوگ جو میاں والی کا 1% یا 2% ہیں, یا شاید اس سے بھی کم ہوں, صرف اتنے لوگ یہاں سے آج صرف ایک عزم کر کے چلے جائیں. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا, ہاتھ بھی نہیں اٹھواتا, عزم اپنے دل میں صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر یہ عزم کر کے چلے جائیں یہاں سے کہ آج کے بعد ہم حضور کے عاشق ہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے, تو کل سے ہی دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا. لیکن اگر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے, ہم نے سننا تھا اور چلے جانا تھا, تو وہ تو ہم ایک مدت سے سنتے آئے ہیں. آدھی زندگی گزر گئی ہے, باقی آدھی باقی ہے, کسی کی بہت تھوڑی رہ گئی ہے. تو ابھی ہم نے تو پھر یوں تو پھر گزارا ہوتا رہے گا. میں اور آپ, ہمیں شعوری طور پہ علم ہے کہ جھوٹ برا ہے. دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے کہ جھوٹ برا ہے. ہماری ماں کی تربیت ہے جھوٹ برا ہے, ہمارے باپ کی تربیت ہے جھوٹ برا ہے, ہمارے نبی صادق اور امین تھے, تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چھوڑ دیا تو پتہ نہیں جو ہے وہ ہم کتنے نقصان اور خسارے میں چلے جائیں گے. جھوٹ بول کر کے اگر کوئی خسارہ بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, تو وہ فائدہ نہیں ہے, اور سچ بول کے کوئی خسارہ بھی ہوتا ہے تو وہ خسارہ نہیں ہے. کیونکہ جس عمل کے پیچھے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے وہ خسارے والا عمل نہیں, اور جس عمل کے بعد اللہ کی ناراضگی ہے اس کا دنیاوی فائدہ کچھ بھی ہو, وہ فائدہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے اسوہ نور کو اپنی روحوں میں اتارنے کی اور سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.